ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. لک الحمد یا من بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، والصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، الحمدللہ تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج سورہ البقرہ کی تیسرے رکوع کی تفسیر پر گفتگو کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. اس مقام پر چند باتیں قابل غور ہیں جن پر میں کچھ اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے پہلے حرف یا، یہ ندا کے لیے عرب زبان میں مستعمل ہے اور یہ ایسا حرف ہے جو کسی دور سے پکارنے والے کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا. اس کے باوجود حرف یا کے ساتھ انسان کو خطاب کرنے کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ تو اس کی ایک وجہ جو عمومی طور پر مفسرین کرام نے بیان فرمائی اور جو عقل بھی قبول کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقام و مرتبے اور اپنی جلالت اور اپنی عظمت کے لحاظ سے انسان کے مقام و مرتبے سے بہت بلند ہے. جیسا کہ ہم نے ذالک الکتاب کی تفسیر میں آپ کے سامنے تفسیر کے اندر یہ بات کہی تھی کہ قرآن کریم یوں تو انسان کے ہاتھ پر موجود ہوتا ہے، اس کے سامنے موجود ہے، لیکن ذالک الکتاب کہہ کر جس بعد کی طرف اشارہ کیا وہ بعد مرتبی ہے، یعنی اس کا مرتبہ اور اس کی عظمت و جلالت اور اس کا مقام یہ انسان کی عقل سے بہت ماورا ہے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو یا ایھا الناس کہا تو اس کی تفسیر اسی لحاظ سے کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو یا کا خطاب کیا، یا کا لفظ استعمال کیا، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ واجب اور قدیم کے مقابلے میں ممکنات اور اپنے حدوث اور امکان کی وجہ سے انتہائی پستی میں ہے. جیسے قرآن کریم میں یا سما، یا ارض، یا جبال، یا نار، اللہ تبارک و تعالی یوں اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر انسان کے قریب ہے، لیکن مرتبہ، مقام، عظمت و جلالت اس لحاظ سے وہ انسان سے بہت بلند ہے. تو ممکن ہے کہ یہاں پر یا اسی لیے استعمال کیا گیا ہو. دوسرا، قرآن کریم کے اندر یا کا جو لفظ ہے یہ متعدد مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے. کہیں پر یا ایھا الناس، کہیں پر یا ایھا الکافرون، کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا. یقیناً یہ تمام حرف ندا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا تو یہ لطف و کرم کا خطاب اہل ایمان کے حق میں سمجھا جاتا ہے. اور جہاں پر یا ایھا الناس جس کے اندر منافقین، مشرکین، اہل ایمان سب سے خطاب کیا گیا، تو اس خطاب کے بعد کسی ایسے حکم کا نزول کیا جاتا ہے یا ایسے حکم کا اشارہ دیا جاتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں ہو اور انسانوں کو اس کا مکلف کیا جا رہا ہو. دوسری خاص بات یہ ہے کہ جب یا ایھا الناس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خطاب کرتے ہیں تو زیادہ تر یہ نہیں میں کہتا کہ اس کا ہر مقام پر اس خطاب کا مطلب اہل مکہ سے خطاب ہے. یہاں پر اس سے مراد تمام روئے زمین کے انسان ہیں، اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور
قاضی خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ بیضاوی میں ان دونوں حضرات نے تقریباً ایک جیسی بات فرمائی کہ جو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، اس سے مراد فقط مکہ کے لوگ نہیں، اس سے مراد تمام روئے زمین کے لوگوں سے خطاب ہے، اور عمومی طور پر زیادہ تر یا ایھا الناس سے اہل مکہ کو خطاب کیا جاتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے اہل مدینہ مسلمان مومنین سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یا ایھا الناس اپنے عموم پر ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی آیت یقل اعوذ برب الناس، یہاں پر یقینی سی بات ہے کہ رب الناس سے مراد تمام لوگوں کا رب ہے، نہ کہ اہل مکہ کا۔ تو وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی وہ عمومی خطاب کے لحاظ سے ہے، اور بعض اوقات یا ایھا الناس کا خطاب یہ تمام روئے زمین کے لوگوں سے ہوتا ہے، اور عمومی طور پر اس کا خطاب اہل مکہ سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا، کسی کو یا کہہ کر پکارنا، یہ بھی ایک متنازع مسئلہ ہے، کسی کو یا کے ساتھ ندا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو اصل میں اس سے مراد کسی کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، متوجہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر انسان یہ یقین رکھ کر کسی کو پکارے کہ وہ بِإِذْنِ اللہ میری پکار دور سے سن رہا ہے اور میری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے سن رہا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا اور اللہ کے محبوبوں کو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، یہ قطعاً شرک نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کے منافی کوئی عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سماعت عطا فرمائی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت آسمانوں پر کوئی ایسا مقام نہیں جو فرشتوں کے سجدوں کی وجہ سے چرچرا نہ رہا ہو، اور چرچراہٹ آسمان پر جو پیدا ہو رہی ہے وہ فرشتوں کے سجدوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے چیونٹی کی آواز کو سننا اور مسکرانا یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے، اور نبی کے لغت میں 8 معنی ہیں، اور ان معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ دور سے سننے والا، جو دور کی آواز سن سکے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پکار نہیں سن سکتے یا آپ کو پکارنا قطعاً اسلامی عقیدہ نہیں یا اسلام کے منافی ہے، تو یہ بات صراحتاً غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہاں پر لفظ عبادت کی تفسیر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کر چکے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی تفسیر الحمدللہ رب العالمین کے تحت ہم نے اس میں بھی تفصیلی کلام کیا اور لغت کے لحاظ سے اس لفظ پر بھی گفتگو کی۔ خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں بھی تخلیق کیا اور تم سے پہلوں کو بھی تخلیق کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ولادت اور اس کے بعد تدریجی طور پر ہماری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش فرمائی اور ہمیں وسائل مہیا فرمائے اور انسان کو نقطۂ کمال تک پہنچایا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ رب جو تمہیں ماں کے پیٹ سے رزق دینا شروع کرتا ہے اور انسان اس دنیا میں آتا ہے تب بھی اس کے رزق کے خزانے تم پر بند نہیں کیے جاتے اور تم عالم نوجوانی تک پہنچتے ہو، پھر ایک وقت مقرر تک اس دنیا سے جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کا کفیل ہے۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے، تمہاری حاجات پوری کرنے والا ہے۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، لعلکم تتقون۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات کہ انسان کو اس کی تخلیق کی طرف توجہ دلانا کیوں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دلیل نقل فرمایا، اس کو
اس کی ولادت کی طرف، اس سے پہلوں کی ولادت کی طرف توجہ کیوں کروائی گئی؟ کیونکہ یہ ہر انسان جانتا ہے کہ انسان اگرچہ پہلے نطفہ بے جان کی صورت میں تھا، پھر اس بے جان نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماعت، بصارت اور محسوسات اور ہڈیاں اور اس کے جسم کے دیگر اعضاء اسی سے پیدا کیے، مختلف صورتیں اس سے پیدا کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں نطفہ بے جان سے ایک جاندار انسان بنایا، پھر تمہیں محسوسات، سونگنے کی حس، محسوس کرنے کی حس اور تمہاری دیگر جسمانی ضروریات کا خیال رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لعل اور عسا کا لفظ جب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وارد ہو یا اس پر کسی انعام کا مرتب ہونا قرآن کریم میں بیان ہو، تو اس سے مراد یقینی طور پر اس نعمت کا ملنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ذکر لعلکم کہہ کر فرمائے، اس سے مراد شاید نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یقیناً تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت۔ بہت ہی خوبصورت مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توجہ مرکوز کروائی اس طرف کہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کتنا بڑا خزانہ ہے۔ اسی زمین پر ہم پیدل چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ ہمارے قدم اس کے اندر دھنس جائیں، ہم اس سے آگے چل نہ سکیں، اور ہمارے چلنے کے لیے اس کو ہموار کر دیا۔ اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات پیدا فرمائی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر درخت اور ہر پودا جداگانہ نوعیت کا پھل رکھتا ہے، اسی زمین سے پانی پیتا ہے، اور اسی ایک زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پینے کے بعد اور اسی ایک زمین سے اس پر لگنے والے جتنے بھی پھل ہیں ان کا ذائقہ اور ان کی رنگت ایک دوسرے سے جدا رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی کرم ہے، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ اسی زمین کے اندر اس نے پانی کا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ انسان اسی زمین کو کھود کر پانی نکالتا ہے، اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات رکھی ہیں، اسی زمین کے اندر مر کر ہر انسان کو جانا ہے، اور اسی زمین سے ہر پودا پانی پی کر جداگانہ پھل ہمارے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ نے آسمان کو عمارت کی طرح بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ ہر طرح کی پیداوار سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اس پانی سے زمین کو سیراب کرتا ہے، پھر اسی پانی سے زمین سے انسان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کی، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن نباتات پر لگنے والے ہر درخت اور ہر پھل کا ذائقہ دوسرے سے جدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ اور اس کی قدرت کاملہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، یہاں پر جو لفظ ند استعمال ہوا، نون اور دال، یہ مثل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کو اور اپنے خود ساختہ خداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم رتبہ سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں مشرکین کا یہ عقیدہ نقل فرمایا کہ روز محشر مشرکین کہیں گے نسویکم برب العالمین، ہم اپنے بتوں کو اے رب تیرے برابر سمجھتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ شرک نہ کرو اور اللہ کے برابر اپنے خود ساختہ خداؤں کو نہ ٹھہراؤ۔ ذہنوں میں اشکال اور ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک کا تحقق کیسے ہوتا ہے،
کیونکہ عمومی طور پر جو شخص شرک کی تعریف نہیں جانتا وہ محبوبان الہی یعنی اللہ کے نیک بندوں، صالحین اور انبیاء علیہم السلام، ان کے کمالات ماننے والوں پر بھی شرک کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ شرک ہے کیا اور اس کی تعریف کیا ہے؟ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقائد کے اندر فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ کسی کو الوہیت میں شریک مانا جائے، خواہ کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانا جائے جیسے کہ مجوس کا عقیدہ ہے، یا کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے جیسا کہ بت پرست مانتے ہیں۔ یہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اندر فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شرک کا مدار صرف دو چیزوں پر ہے، وجوب وجود اور استحقاق عبادت۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت نہیں مانتا تو یہ شرک نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ کی عطا سے کسی میں کوئی کمال مانتا ہے اور کسی کا کوئی وصف یا کسی صفت کو مستقل بالذات نہیں مانتا تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک نہیں۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اور مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، لیکن یہ تمام کام بے اذن اللہ کرتا ہوں۔ یقینی سی بات ہے مردوں کو زندہ کرنا اور بیماروں کو شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ماننا اگر شرک ہوتا تو ایک اللہ کا نبی یہ بات ہی نہ فرماتا کہ میں مردوں کو اللہ کے اذن سے اٹھا کر بٹھا دیتا ہوں اور مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں اور کوڑیوں کو بھی میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، لیکن یہ تمام کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے چاہنے سے کسی میں کوئی کمال مانا جائے یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہماری پکار اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے ہیں اور ہماری طرف ان کو متوجہ فرما دیتے ہیں تو یقیناً ایسا عقیدہ قطعاً شرک نہیں کہلائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کو اس کتاب میں شک ہے جس کو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل کیا تو اس کی مانند کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کریم کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا، عبدنا، ہمارا عبد، یعنی بالاتفاق مفسرین یہاں سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں اور عبد کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف رسالت، وصف نبوت کے ساتھ یہاں پر نہیں یاد کیا گیا، یہاں پر نہیں فرمایا گیا کہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں جس کو ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا، اپنے رسول پر نازل کیا، بلکہ فرمایا نزلنا علی عبدنا، وہ کتاب جس کو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا۔ عبد کہنے کی یہاں پر حکمت کیا رہی ہوگی یا کیا حکمت ہے، اس کو اہل علم کی تشریحات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو علم تصوف کے اندر ائمہ کرام میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا شمار مقتدر علماء کرام میں کیا جاتا ہے، تو آپ نے اپنی کتاب الرسالۃ القشیریہ میں اپنے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عبد کی جو تشریح فرمائی وہ بہت خوبصورت تشریح ہے۔ آپ رسالہ قشیریہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی غلامی میں ہو وہ اس کا عبد کہلاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ درہموں کا بندہ ہلاک ہوا، یعنی دولت کا بندہ ہلاک ہوا کیونکہ وہ دولت کی قید میں ہے،
دولت کے خیال میں رہتا ہے، اور دیناروں کا بندہ ہلاک ہوا، اور دنیا کا بندہ یہ ہلاک ہوا جس کے ذہن کے اندر دولت، ثروت، دنیا یہ اس طریقے سے پیوست ہو گئے ہوں کہ اس کے ذہن کے اندر اور کسی شے کا خیال ہی نہ رہے، تو اس کو اس بندے سے تعبیر کر دیا گیا، اس کا غلام، جس کے ذہن میں جس کا خیال ہو وہ اسی کا غلام ہے۔ گویا شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب سے مراد یہ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اب دینا، میرا بندہ، ہمارا بندہ، تو گویا اس میں اشارہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دل میں میری ذات کے علاوہ کسی اور کا خیال نہیں ہے۔ اور ایک اور تشریح جو عبد کی فرمائی گئی، شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تشریح بھی فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبودیت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور شرف نہیں ہے، نہ ہی مومن کے لیے عبودیت سے بڑھ کر اللہ کا کوئی انعام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی آیت میں ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر جو وحی کرنی تھی اللہ نے اپنے بندے پر تو وحی کی۔ اگر عبودیت سے بڑھ کر کوئی اور بزرگ مقام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی نام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے۔ تو ایک سورت کی طرح تم سورت لے آؤ قرآن کریم کی۔ اب قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو یقیناً وہ سورہ کوثر ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ 3 آیات پر مشتمل سورت سورہ کوثر ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید مشہور قول کے مطابق اس کی اگر آیات کی تعداد 6666 کی جائے تو پھر 3 سورتوں کی ترتیب کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کی 3 آیتوں کی ہم ایک سورت بناتے جائیں تو قرآن کریم میں 2222 صورتیں بن جائیں گی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ استدلال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مشتمل ہے، اور 6666 آیات کو اگر ہم 3 صورتوں کی صورت میں تقسیم کر دیں اور ایک صورت تصور کریں تو گویا یہ 2222 معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو قرآن کریم کے اندر عطا فرمائے۔ کسی نبی کو 3 معجزے، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، آپ کی ذات والا صفات خود ایک معجزہ بن کر آئی، اور اللہ نے آپ کو قرآن کریم فرقان حمید میں بے حد و حساب معجزات سے نوازا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندازے کے مطابق فرمایا قرآن کریم فرقان حمید خود 2222 معجزات کا مجموعہ ہے، یا کم و بیش اس سے کم اور زیادہ، یہ انہوں نے اپنے ایک ذہن کے مطابق بات فرمائی، لیکن خوبصورت استدلال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ تم لے آؤ اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تم اپنے مددگاروں کو لے آؤ۔ ظاہری سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی، اس دور کے اندر فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی، اپنے کمال پر تھی، اور عرب شعراء اور فصاحت و بلاغت رکھنے والے لوگ وہ اس طرح کے ماہر اور قابل لوگ سمجھے جاتے تھے کہ ان کے لیے یہ مثال مشہور ہے کہ اگر بھینس کی دم کے لیے ان کو اشعار کہنے پڑے تو فی البدی 100 اور 200 اور جہاں تک مختلف تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ 1000 اشعار تک بھی بھینس کی دم کے متعلق کہہ سکتے تھے، اور ان کی فصاحت و بلاغت اپنی مثال آپ تھی۔ اور اللہ نے جس نبی کو جس دور میں بھیجا اس دور کے
لوگوں میں جو چیز پائے کمال تک تھی اس پائے کمال کے مطابق اس نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر جادو اور سحر اپنے کمال پر تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عصا کا معجزہ دے کر مبعوث فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے دور میں علم طب اپنے کمال پر تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے معجزات کے ساتھ مزین کر کر بھیجا جو علم طب کو مات دے گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اندر فصاحت و بلاغت اپنے عروج اور کمال پر تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دے کر بھیجا جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ تھا اور اس کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز آ گئے۔ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ اپنے سب سے پہلے درس میں نقل کیا اور اس مقام پر مختصراً پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوت کے اندر یہ واقعہ اپنی سند کے ساتھ روایت کیا اور متعدد کتب احادیث کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہوئے تو ان میں عتبہ بن ربیعہ وہ بھی شامل تھا۔ تو اس نے گروہ قریش سے کہا کہ اس شخص کے پاس مجھے جانے دو تاکہ میں اس سے بات کروں، شاید میں اس کے لیے تمہاری نسبت نرم خو ثابت ہوں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میرے چچا زاد بھائی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، میرے خیال میں تم حسب و نسب ہم سب سے عظیم تر ہو، مگر تم نے اپنی قوم کے لیے ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے جو کسی دوسری قوم میں نہ ہوگی۔ اگر تمہارا مقصد دنیاوی مال و دولت ہے ہم تمہیں مال دے سکتے ہیں اور تمہیں اپنا سردار تسلیم کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر تمہیں جنون وغیرہ کا کوئی عارضہ لاحق ہو تو اس کا علاج بھی ہم کروا سکتے ہیں اور تم پر اپنے خزانے لوٹا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی۔ عتبہ پشت پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی قوم سے جا کر کہنے لگا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کلام سن کر آیا ہوں کہ میرے کانوں نے اس کی مثل پہلے کلام نہیں سنا، مجھ سے اس کا جواب نہ بن پڑا اور میں عاجز ہو کر اٹھایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معارضہ کرنے کے لیے بڑے بڑے فصحاء اور بڑے بڑے شعراء، کاہنین مکہ اور قریش کے دیگر افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہے، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا سامنا نہ کر سکا، اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر بیان فرمائی جو عظمت رسول پر بہت ہی خوبصورت دلیل ہے کہ اگر تم اس کتاب الہی میں شک کرتے ہو، تمہارے دلوں میں شک ہے، جس کتاب کو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا تو اس کی مانند کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بہت خوبصورت تفسیر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں گویا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا قرآن تم کہاں سے لاؤ گے کہ جس کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، نہ دنیا میں کوئی محمد ہے نہ ہی قرآن جیسی کوئی کتاب ہے۔ قرآن کی مثل لانے سے پوری دنیا کے لوگ عاجز رہے، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی ہے، تو پھر ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بھی ہونا ممکن نہیں، قرآن کی مثل ہونا بھی ممکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہونا بھی ممکن نہیں۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. آپ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے. تو خوبصورت بات کہ قرآن کی نظیر ممکن نہیں تو صاحب قرآن کی نظیر کیسے ممکن ہوگی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر تمام مددگاروں کے ساتھ مل کر اس کی ایک صورت کی مثل کچھ صورت بنا کر لے آؤ. اور یہ قرآن کریم قیامت کی صبح تک اپنے سامنے آنے والوں کو دعوت دے رہا ہے اور اپنے ساتھ معارضہ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ کے کلام کی مثل کلام لا سکے؟ یقیناً نہیں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ہرگز نہیں، کبھی نہیں. سو اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن انسان، آدمی اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہرگز اس کلام کی مثل کلام نہیں لا سکیں گے. پھر جہنم سے ڈرایا گیا کہ اس جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ان پتھروں سے مراد کیا ہے، یا ان پتھروں سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ تو علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اس طرف گئی کہ یہاں پر جن پتھروں کی طرف اشارہ ہے یہ وہی پتھر اور معبوداتان باطلہ ہیں، وہی معبود باطلہ ہیں جن کی یہ پرستش کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور اللہ کے سوا تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 98 میں ہے. تاکہ ان کے سامنے ان کے نام نہاد خداؤں کو جب آگ میں جھونکا جائے تو ان کی حسرت میں، ذلت میں اور رسوائی میں مزید اضافہ ہو کہ ساری زندگی جن بتوں کو ہم نجات دہندہ سمجھتے رہے وہ تو خود کو بھی آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. لہٰذا ان کی حسرت و یاس میں اضافہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اس جہنم کا ایندھن ہم تمہیں اور ان پتھروں کو بنا دیں گے. یا ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہنم کی آگ کی شدت بیان کی گئی جو انسانوں کو جلائے گی ہی صحیح، لیکن جب پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ پتھروں کو بھی جلا کے رکھ دے گی. ایک تفسیر سید قطب نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بھی بیان فرمائی، لیکن راجح تفسیر پہلی والی ہی ہے کہ مشرکین اور ان کے بتوں کو آگ کے اندر جلایا جائے گا اور آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ. اور اے پیغمبر جو ایمان لائے آپ ان کو خوشخبری دے دیں اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کا تذکرہ ختم فرمایا، اس کے ساتھ ہی اپنے فرما برداروں کا ذکر شروع فرمایا کہ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں، جنہوں نے ساری زندگی آپ کی اطاعت میں گزار دی اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا اور نیک عمل کیے. یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیجیے. فقط ایمان لانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ان راحتوں کی خوشخبری نہیں سنائی، اس کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی قید لگائی ہے کہ نیک اعمال ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کیے. تو یہ کہنا کہ ہم سے نمازیں ساقط ہو گئیں اور ہم شریعت کے مکلف نہیں رہے، اور یہ کہ یہ معاملہ جو شریعت کا ہے یہ طریقت سے جدا ہے، یہ گمراہ کن عقیدہ ہے. جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو خوشخبریاں سنائیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد عمل صالح کا بھی ذکر فرمایا.
نمازوں کی پابندی، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرے، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ حسن اخلاق، حسن اعمال کا مجموعہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسوں کے لیے جنت ہے اور جنتوں کے باغ ہیں۔ اور جب ان کو وہاں پر کوئی رزق دیا جائے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، پھر جب ان کو وہاں پر کوئی کھانے کو پھل دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے دنیا میں کھا لیا۔ تو ان سے کہا جائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس سے ملتا جلتا پھل ہے۔ یعنی اس میں اہل جنت کی اس حیرانی کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں انعامات دیے جائیں گے اور جنتی پھل ان کو پیش کیے جائیں گے، تو ان پھلوں کی بظاہر مشابہت دنیاوی پھلوں جیسی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے شاید یہ تو وہ پھل ہیں جو دنیا میں ہم استعمال کر چکے، ان سے استفادہ کر چکے، لیکن کہا جائے گا یہ ان سے مشابہ ہیں، دیکھنے میں ان جیسے ہیں لیکن ان کی تاثیر، ان کا ذائقہ دنیاوی پھلوں جیسا نہیں۔ ایک بات اس ضمن میں عرض کرتا چلوں، بظاہر مشابہت حقیقت کے ایک ہونے کو مستلزم نہیں ہوتی۔ بظاہر انبیاء علیہم السلام دیکھنے میں عام لوگوں جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت میں اور عام انسان کی حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کو جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بیویاں عطا فرمائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال دے رکھا ہے کہ اگر ایک حور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر دنیا کی طرف جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس ضمن میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جب کوئی دنیاوی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور اس کی نافرمانی کرتی ہے، تو اہل جنت حوریں جو مرنے کے بعد اس شخص کے نکاح میں آئیں گی، یہ اس عورت پر لعنت ڈالتی ہیں کہ لعنت ہو تجھ پر، یہ ہمارا شوہر تھا، تیرے پاس چند دنوں کے لیے آیا لیکن تو اس کی خدمت کا حق ادا نہ کر سکی، تو نے اس کی نافرمانی کی، تو اس کے ساتھ جھگڑ رہی ہے۔ اگر یہ لڑائی گھر میں ہو رہی ہو، ایک چھت کے نیچے ہو رہی ہو، جنت میں رہنے والی حوروں کو اللہ تعالیٰ اس پر آگاہ فرما دیتا ہے، ان کو خبر ہو جاتی ہے، تو پھر خود سوچئے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کا عالم کیا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، آپ اپنے امتیوں کے حال احوال سے کیسے غافل رہتے ہوں گے۔ جب جنتی حوروں کی بصارت کا سماعت کا یہ عالم ہے، تو وہ نبی جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، جن کے لیے جنت کو تخلیق فرمایا، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 7 زمین اور 7 آسمانوں کو تخلیق فرمایا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے متعلق کوئی انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس سے عار نہیں رکھتا کہ کسی بھی چیز سے مثال دے، خواہ مچھر ہو یا اس سے بڑی چیز۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ اصل میں جب مشرقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ اگر کوئی مکھی بھی ان کے خداؤں سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس نہیں لا سکتے، تو مشرقین مکہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مکھیوں کی بات کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے عار نہیں رکھتا کہ کسی چیز کی بھی مثال دے، خواہ وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو۔ مچھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کمالات رکھے ہیں۔ مچھر کو ہم اپنی زندگی میں حقیر سمجھتے ہیں، بعض کتابوں میں میری نظر سے یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے منہ میں 22 دانت رکھے ہوئے ہیں، اور
اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کیسی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور وہ اس سے تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ اللہ اس کے ساتھ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، وہ اس سے بد کرداروں کو یعنی فاسقوں کو گمراہ ہی کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید یہ بہت سے لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہے۔ اور اگر اس کی تفسیر یوں کی جائے، جو قرآن کریم کو خود ساختہ طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی اور اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، تو قرآن سے ہدایت کا حصول ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو قرآن کریم فرقان حمید کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ سے کیے ہوئے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس رشتے کو کاٹ دیتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ جو اللہ سے کیے ہوئے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس عہد سے مراد کون سا عہد ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین کرام نے یہ عہد لیا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنی امتوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عہد لے رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے عہد لے رکھا تھا، اس سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے انبیاء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں سن چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق وہ ایسے جانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، تو آپ کا انکار بھی کیا اور آپ کے لیے مسائل بھی کھڑے کیے۔ اور اس کی تفسیر پھر آگے سورہ نساء میں اور سورہ توبہ میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ انہوں نے وہ وعدہ توڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کر رکھا تھا۔ ہم ان کی مدد بھی فرمائیں گے اور ان کے دین کو بھی قبول کریں گے، لیکن حسد کی آگ میں جل اٹھے کہ یہ نبی بنی اسرائیل سے مبعوث نہیں ہوئے، اور اپنی نسبی حمیت کے معاملے میں ایسے مبتلا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم بے جان نطفے تھے، پہلے ماؤں کے پیٹ میں اور باپوں کے رحم میں بے جان نطفے تھے، فاحیاکم پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، اور تم نے اپنی ماں کے بطن میں ہی زندہ کیا، پھر اسی زندگی کے ساتھ تم دنیا میں تشریف لائے، ثم یمیتکم پھر دنیا میں تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر قبروں میں تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے بے جان تھے، نطفے کی طرف اشارہ کیا، فاحیاکم پھر دنیاوی زندگی کی طرف اشارہ کیا، ثم یمیتکم پھر دنیاوی موت کی طرف اشارہ کیا، ثم یحییکم پھر قبر کی زندگی کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ قبر میں بھی زندگی موجود ہے، قبر میں بھی سوال جواب کی کیفیات ہے، قبر میں بھی سزا اور جزا ہے۔ ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس سے مراد قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ اس فتنے میں بھی مبتلا ہیں
کہ قبر کے اندر زندگی کا وجود ہی نہیں، قبر میں زندگی پائی ہی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب تم اپنی میتوں کو دفنا کر لوٹتے ہو تو تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میتوں کو عذاب کی کیفیت میں مبتلا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر والا چغل خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، اور دوسرا شخص پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبز رنگ کی شاخ کو چیرا اور دونوں کے اوپر رکھ دیا، اور فرمایا جب تک یہ شاخ سرسبز رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی اور میتوں سے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ قبر میں زندگی ہے، اسی لیے سزا اور جزا کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ بے جان چیز کو سزا یا جزا یا اس پر تکلیف والا معاملہ کرنا یہ عقل سے بالا تر ہے۔ ہاں، اس زندگی کیفیات ہماری عقلوں سے ورا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ زندگی کس نوعیت کی زندگی ہے۔ ہمیں فقط ہمارے آقا نے خبر دی کہ قبر میں زندگی ہے، تو ہم مانتے ہیں قبر میں زندگی ہے۔ فرشتے بھی میت سے آ کر سوال جواب کرتے ہیں، اور میت کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی ذات، خدا وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جس نے ہر شے کو تمہارے لیے منفعت کے لیے پیدا کیا۔ اسی آیت مبارکہ سے مفسرین کرام نے اصل اشیاء میں اباحت کا قول کیا۔ ہر چیز انسان کے نفع کے لیے اور ہر چیز انسان کو فائدہ دینے کے لیے پیدا کی گئی، ہر چیز میں انسان کے لیے فائدہ ہے۔ ہاں، مگر وہ چیزیں جو اللہ اور رسول نے حرام کر دیں وہ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہو گئیں۔ اصل اشیاء میں اباحت اپنے مقام پر ہے، ہر چیز اصل میں جائز ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حرمت کا حکم وارد نہ ہو جائے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ کسی شے کے حلال ہونے پر دلیل نہیں دی جاتی، بلکہ کسی شے کی حرمت کی دلیل وارد ہونا اس کو حرمت کے دائرے میں لے جائے گی، نہیں تو وہ چیز اپنی اصل پر جائز اور باقی رہے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ کام کرنا جائز ہے اس کی دلیل دی جائے، یا یہ عمل کرنا جائز ہے اس کی دلیل دی جائے۔ شریعت کے اندر کسی چیز کی حرمت کی دلیل وارد ہونا یہ طلب کیا جائے گا، یہ نہیں کہ یہ چیز جائز ہے اس پر دلیل دی جائے۔ جس چیز کی حرمت کی دلیل شریعت میں وارد نہیں ہوگی وہ چیز از خود ہی جائز ہوگی اور اس چیز پر دلیل طلب نہیں کی جائے گی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، پھر اس نے توجہ فرمائی تو 7 آسمان درست طریقے پر قائم کر دیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ 7 آسمان، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال، اور اس سے اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی جو موٹائی ہے یہ بھی 500 سال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو طبق در طبق بنایا اور ہر آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ آسمان ایک ایسی چھت ہے جو بغیر کسی ستون کے اپنی جگہ پر کھڑی ہے، یہ اس کی قدرتوں کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے رموز سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔